بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنة ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. محترم بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ جمعے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے کچھ واقعات بطور عبرت کے، بطور نصیحت کے، جو قرآن عظیم الشان میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے، اس کو آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا. انسان اول حضرت آدم علیہ السلام ہیں. ہم سب انہی کی اولاد میں سے ہیں. ہمارے دادا حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی میں وہ کون سے اسباق ہیں، سبق ہیں، لمحات ہیں، واقعات ہیں، عبرتیں ہیں، نصیحتیں ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے لیے، آپ کی نسل کے لیے، یعنی ہم سب کے لیے بطور نصیحت ہیں. قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے زندگی کے ایک ایک جز کو مختلف صورتوں میں، مختلف پاروں میں بیان کیا ہے. مقصد قرآن کا صرف نصیحت حاصل کرنا ہے، عبرت حاصل کرنا ہے. تو کچھ واقعات، کچھ جزیات گزشتہ جمعے بیان کیے جا چکے ہیں. اس جمعے میں بھی کوشش ہوگی کہ انسان اول ہم سب کے دادا حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے کچھ ایسے ہی مزید جزیات بیان کیے جائیں تاکہ ہم سب نصیحت حاصل کریں، عبرت حاصل کریں. حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی سے ایک جز یہ سمجھ میں آتا ہے جو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ ہمارا اصل دشمن ابلیس ہے، ازلی دشمن ہے، ہمیشہ کا دشمن ابلیس ہے. ہم سب مختلف لوگوں کو دشمن سمجھتے ہیں، مختلف فرقوں کو دشمن سمجھتے ہیں، اپنے بھائیوں کو دشمن سمجھتے ہیں، محلے میں کسی کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں اور اس سے دشمنی کرتے ہیں. لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارا اصل دشمن ابلیس ہے. ازلی دشمن، ہمیشہ کا دشمن ابلیس ہے، جس کے بارے میں قرآن عظیم الشان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ انسان کا کھلا ہوا دشمن شیطان ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے فوراً بعد آپ کا مخالف، آپ کا دشمن ابلیس ظاہر ہوا. اور قرآن کو پڑھا جائے تو تقریباً ہر پیغمبر کے وقت کا کوئی نہ کوئی شیطان رہا ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا جو شیطان کہا جائے، شیطان اعظم کہا جائے، فرعون تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کا اگر شیطان اعظم کہا جائے تو وہ نمرود تھا. اسی طرح نبی آخر الزماں سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا جو شیطان اعظم کہا جائے، جس کو روایتوں میں بیان کیا گیا، حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ ابو جہل ہے. اور حضور نے فرمایا کہ فرعون، یہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کا جو فرعون تھا، ہمارے دور کا جو ابو جہل ہے، موسیٰ کے فرعون سے کئی گنا زیادہ بڑھا ہوا ہے. اور صرف یہ جو شیطانوں سے ٹکراؤ کی جو شکل اور صورت بنی، اس ترتیب سے یہ سلسلہ
جو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع ہوا، یہ سلسلہ ختم کبھی نہیں ہوا اور نہ ہوگا، قیامت تک رہے گا۔ اس امت کے مقابلے میں دجال ہے جو قرب قیامت میں ظاہر ہوگا اور اس کا فتنہ ظاہر ہوگا۔ یہ سلسلہ چلتا ہی رہا ہے اور چل ہی رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت ہی شکلوں سے اس نے بہکایا، ورغلایا اور قسم کھایا اللہ کے سامنے کہ اولاد آدم کو میں ہر طرف سے، اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، ہر طرف سے جال بچھاؤں گا، اولاد آدم کو بہکاؤں گا۔ یہ ابلیس نے اللہ کے سامنے قسم کھایا اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بہکانے میں بہت ہی کوششیں کی ابلیس نے۔ اسی کو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، کہ اے آدم کی اولاد، لا یفتننکم الشیطان، شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال پائے، کما اخرج ابویکم، جیسے کہ تمہارے ماں باپ یعنی آدم اور حوا علیہم الصلاۃ والسلام کو شیطان نے بے پناہ بہکانے کی کوشش کی اور ایک طرح سے وہ کامیاب بھی ہوا۔ ینزع عنہما، قرآن کہہ رہا ہے کہ پھر نتیجہ کیا ہوا، ینزع عنہما لباسہما لیریہما، کہ آدم اور حوا کے جسم پر جو لباس، جنتی لباس تھا، وہ جنتی لباس اتروا دیا شیطان نے۔ یعنی قرآن کا اسلوب کیا ہے؟ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں اولاد آدم کے لیے کہ تمہارے لیے کتنی بڑی نصیحت ہے، عبرت ہے کہ تمہارے ماں باپ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم الصلوۃ والسلام کو شیطان نے بہکا کر کے ان کے جسموں سے جنتی لباس اتروا کر کے ان کو ننگا کر دیا۔ یہ خطرناک دشمن ہے تمہارا، اور ہمیشہ سے اس کی کوشش میں رہتا ہے کہ اولاد آدم کے جسموں سے بھی وہ ہر قسم کا لباس اتروا کر کے وہ ننگا کر دے، بے عزت کر دے، ذلیل کر دے، اور جنت کے بجائے جہنم میں ڈھکیل دے، جہنم میں لے جائے۔ یہ شیطان کا کام ہے جو شروع سے اب تک اپنے مشن پر قائم اور دائم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شیطان کے شر سے حفاظت فرمائے، آمین۔ اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں جو دوسرا جز قرآن میں بیان کیا گیا ہے وہ توبہ اور استغفار کا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے معمولی لغزش ہو گئی، چوک ہو گئی، جان کر کے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھل نہیں کھایا، بلکہ اس نے کہا کہ اللہ نے جو منع کیا ہے وہ پیڑ کے قریب جانے سے منع کیا ہے، کھانے سے منع نہیں کیا۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس پیڑ کے قریب نہ جائیے، یہ اللہ کا حکم ہے کہ قریب نہ جائیے، کھانے کا حکم۔ اس طرح سے اس نے تمام طرح کے ہیلے بیان کر کے بتا کر کے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو خود پھل توڑ کر کے لا کر کے کھلا دیا۔ تو ایک طرح سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جان کر کے، جان بوجھ کر کے کوئی غلطی نہیں کیے، کوئی لغزش، کوئی ایسا گناہ نہیں کیے، بلکہ پیغمبر معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، ہر قسم کے خطا سے، ہر قسم کے گناہ سے، معصیات سے معصوم ہوتے ہیں، محفوظ ہوتے ہیں۔ پھر بھی معمولی لغزش کی وجہ سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ، اپنے پروردگار کی طرف فوراً متوجہ ہو گئے کہ یا رب العالمین، یا الہ العالمین، مجھ سے چوک ہو گئی، لغزش ہو گئی۔ توبہ استغفار کرنے لگے،
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ جو دعا ہے دعائے استغفار ہے، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعائے استغفار ہے. حضرت آدم علیہ السلام اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو کر کے اپنے گناہوں کی ندامت میں آنسو بہاتے ہوئے استغفار کرنے لگے. ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے نفس پر بڑا ظلم کر دیا. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یا رب العالمین، اگر آپ کی رحمت ہمارے جانی متوجہ نہیں ہوئی اور اگر آپ اے اللہ ہمارے اوپر رحم نہیں کھائے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم بہت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. حضرت آدم علیہ السلام کے توبہ کو اور دعائے استغفار کو اللہ رب العالمین نے قبول کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے معاف کر دیا. یہ توبہ اور استغفار کا جز حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی سے ملتا ہے. یہی جز اولاد آدم کے لیے بھی ہے کہ خطا ہو جانا، گناہ ہو جانا، کوئی کسی طرح کا معصیت کا ارتکاب ہو جانا، یہ انسانوں کے ساتھ لگا ہے شروع سے حضرت آدم علیہ السلام سے، اور یہ گناہ کا سلسلہ ہے، قائم ہے. اسی لیے اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا گیا ہے. اور توبہ اور استغفار کے بے پناہ فضیلتیں اسی لیے بیان کی گئی ہیں کہ گناہ ہوگا تبھی تو توبہ ہوگا، غلطیاں ہوگی تبھی تو استغفار ہوں گے. تو توبہ اور استغفار کا جز ہمیں ملتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی سے کہ کوئی گناہ ہو جائے، غلط قدم اٹھ جائیں تو ہم اس پر مضر نہ رہیں، اسی پر باقی نہ رہیں، اس میں تعویلیں نہ کریں، اسی میں کسی طرح کے ہیلے بیان نہ کریں جیسا کہ ابلیس نے کیا. کہ ابلیس نے گناہ کیا اور اتنا بڑا گناہ کیا کہ اس نے ڈائریکٹ اللہ کو مطلب بیان کرنے لگا کہ میں آدم سے بڑا ہوں، میں آدم سے زیادہ اعلیٰ ہوں، سب سے افضل ہوں، اس لیے میں آدم کے سامنے کیسے سجدہ ریز ہو جاؤں. اس نے تعویلیں کی، اس نے یہ نہیں دیکھا کہ حکم کس کا ہے، پروردگار عالم کا حکم ہے، اس حکم پر اس کو سجدہ ریز ہو جانا چاہیے. لیکن اپنے گناہ کرنے میں اس نے تعویلیں بھی کی، توبہ اور استغفار کا دھیان نہیں اس کے اندر آیا اور کسی طرح بھی اللہ کے طرف متوجہ نہیں ہوا. ادھر حضرت آدم علیہ السلام سے معمولی لغزش ہوئی، وہ توبہ استغفار کرنے لگے. تو ابلیس کا کام ہے کہ گناہ کر کے اس کے بعد مطلب بیان کرنا، ہیلے بیان کرنا اور توبہ کی طرف متوجہ نہ ہونا. اور حضرت آدم علیہ السلام کا مشن اور طریقہ یہ ہے کہ کوئی گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، لغزش ہو جائے تو فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جایا جائے، اللہ سے استغفار کیا جائے، معافی مانگی جائے. امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام اس معمولی لغزش کی وجہ سے اس قدر آنسو بہائے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ اگر اولاد آدم کی جتنی اولاد روئے، ان کے رونے کے جو آنسو نکلے وہ آنسو بھی حضرت آدم علیہ السلام کے آنکھوں سے نکلنے والے آنسو کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس قدر حضرت آدم علیہ السلام روئے تھے. حضرت آدم علیہ السلام کا طریقہ توبہ و استغفار کا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی میں ایک بطور عبرت کے نصیحت کے قرآن میں جو اللہ نے بیان فرمایا حابیل اور قابیل کا واقعہ. حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، قابیل اور حابیل. اس میں قابیل بڑا تھا اور حابیل چھوٹے تھے. اور روایتوں میں ہے کہ ایک ساتھ دو جوڑے پیدا ہوتے تھے، لڑکا اور لڑکی ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے حضرت حوا علیہ السلام. دوسرے دن پھر دو جوڑے جو پیدا ہوتے تھے تو پہلے دن کے دو جوڑوں کا نکاح دوسرے دن کے دو جوڑوں سے کر دیا جاتا تھا. اور اس تیزی کے ساتھ کہ ایک ہی دن میں بالغ ہو جاتے تھے، بڑے ہو جاتے تھے. اس تیزی کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کی ذریات کو بڑھایا گیا اللہ کی طرف سے. تو قابیل کی شادی حضرت حابیل کی بہن سے ہونی تھی اور حضرت حابیل کی شادی قابیل کی بہن سے شادی ہونی تھی. لیکن اتفاق یہ کہ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ زیادہ خوبصورت تھی اور حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس سے کم.
قابیل کو یہ بڑی ناگوار گزری ہے بات کہ ہماری شادی ان کی بہن سے جو زیادہ خوبصورت نہیں اور ہماری بہن سے ان کی شادی ہو جو زیادہ خوبصورت ہے. اس نے انکار کیا کہ ایسا نہیں ہوگا. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا کہ ایسا کرو کہ تم دونوں قربانی دو، جس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اسی کا نکاح ہوگا اس کے ساتھ، جس کی بھی قربانی قبول ہو جائے. قابیل اور حابیل نے قربانی دی. تو قربانی دینے میں حضرت حابیل نے بہترین دمبا تیار کیا اور جو سب سے اچھا دمبا تھا، جانور تھا، اس کی قربانی دی کہ اللہ کے نام پہ ہم جو قربانی دے رہے ہیں وہ سب سے بہتر بیسٹ ہونا چاہیے. مگر دوسری طرف اس کا الٹا، قابیل نے جو قربانی وہ گھٹیا قسم کی قربانی دی، بالکل خراب غلے کی قربانی دی، جو بالکل خراب ہو چکا تھا غلہ، اس کی قربانی دی. اور اس زمانے میں جو قربانی دی جاتی تھی اس کی شکل یہ ہوتی تھی کہ اپنی قربانی کی چیزوں کو لے جا کر کے ایک پہاڑ پر رکھاؤ اور اللہ کی طرف سے، آسمان کی طرف سے ایک آگ آئے اور اس آگ کو جلا کر ختم کر دے. تو جس کی قربانی آگ جلا کر کے ختم کر دے رہی ہے مان لیا جاتا تھا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی ہے. قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، آگ نے نہیں جلایا. حابیل کی قربانی قبول ہو گئی. جب اس نے یہ دیکھا کہ میری قربانی بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوئی ہے تو وہ اور بھڑک اٹھا اور انتقام پہ اتر آیا. روایت میں ہے کہ اس نے قسم کھایا کہ حابیل کو میں ضرور قتل کروں گا. حابیل نے سمجھایا کہ قتل نہ کرو، قتل کتنا بڑا گناہ ہے، اور تم اگر قتل کرنا ہی چاہو لیکن میں تم سے لڑنا نہیں چاہوں گا، میں بالکل نہیں لڑائی کروں گا تم سے. تمہارا ارادہ یہ غلط ارادہ ہے، میں اس قسم کا کوئی ارادہ نہیں کروں گا. بہت سمجھانے کے بعد بھی وہ باز نہیں آیا. آخر کار وہ اپنی قسم کو پورا کرتے ہوئے قابیل کو قتل کر دیا. حابیل کو قابیل نے قتل کر دیا. قتل تو کر دیا. قتل کرنے کے بعد چونکہ انسانوں کی تاریخ میں یہ پہلا قتل ہوا تھا، پہلی موت ہوئی تھی کہ موت کے بعد پھر کیا کیا جاتا ہے، لاش کو کیسے ٹھکانے لگایا جاتا ہے کسی کو کچھ نہیں پتا، کیونکہ یہ پہلا واقعہ پیش آیا تھا. اب وہ پریشان کہ کیا کروں اپنے بھائی کی لاش کو. دیکھا کہ ایک دو کوے آئے، ایک مردہ کوا تھا اور ایک زندہ کوا. مردے کوے کو کوا نے، یہ قرآن میں اللہ نے تفصیل کے ساتھ اس کوے کے واقعے کو بیان کیا ہے کہ کوے نے سمجھایا ریئل میں دکھلا کر کے کہ اپنے مرے ہوئے کوے کو زمین کھود کر کے زمین کے نیچے دبا دیا اور اوپر سے مٹی ڈال دیا. یہ قابیل منظر دیکھ رہا تھا اور اس نے یہی جانور پرندے سے کاپی کیا. اپنے بھائی حابیل کے بھی لاش کو گڈھا کھود کر کے لٹا دیا، اوپر سے مٹی ڈال دیا. یہ تدفین کی جو شروعات ہوئی ہے قابیل کی اس واقعے سے ہوئی ہے کہ اس طرح دفن کیا جاتا ہے. اس قابیل اور حابیل کے واقعے سے جو قرآن میں بطور نصیحت کے بیان کیا گیا ہے، وہ نصیحت کا پہلو یہ ہے کہ قابیل حسد کے بنیاد پر، اس کو حسد ہوا کہ ایسا ہو جائے، یہ ہماری خوبصورت بہن کا نکاح ان کے ساتھ ہو. اس کو بے پناہ حسد ہوا. حسد کی بنیاد پر اتنا بڑا گناہ کر ڈالا کہ قتل جیسا گناہ اس نے انجام دیا، تو کبھی ایسا کوئی گناہ نہیں ہوا تھا. اسی لیے لکھا ہے قرآن میں کہ حسد کی وجہ سے ابلیس تکبر میں مبتلا ہوا. اس کو بھی آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے حسد ہوا تھا. حسد کی وجہ سے تکبر میں مبتلا ہوا اور ہمیشہ کے لیے بارگاہ الہی سے دھتکار دیا گیا. اور یہ حسد کی وجہ سے، یعنی قابیل حسد کی وجہ سے قتل جیسا سنگین اور خطرناک گناہ کا ارتکاب کیا. اور روایت میں ہے کہ جو کسی گناہ کی شروعات کرے، بعد والے اگر اس گناہ کو کریں گے تو جتنے لوگ اس عمل کو کریں گے پہلے شخص کو برابر اس کا گناہ ملتا رہے گا. اسی لیے لکھا ہے روایت میں کہ اگر کوئی بدعت کا ارتکاب کرے، کسی نئی چیز کا شروعات کرے، تو بعد میں جتنے لوگ اس
بدعت کا ارتکاب کریں گے، گناہ کریں گے، پہلے شخص جس نے شروعات کی تھی سب کے کرنے کا گناہ بھی اسی کو ملتا رہے گا۔ دنیا میں کتنے قتل ہو رہے ہیں، کتنے قتل ہو چکے، سارے بے گناہ مقاتلوں کا گناہ، جو بھی قتل کیے ہیں ان کو تو ان کا گناہ ملا ہی ہے، ساتھ ساتھ قابیل کو بھی اس کے خاتے میں گناہ جڑ رہا ہے، کیونکہ قتل کی شروعات اس نے کی۔ تو سب سے پہلے روئے زمین پر آ کر کے جو گناہ ہوا ہے، حضرت آدم علیہ السلام جنت سے آ کر کے دنیا میں اور ان کی اولاد میں جو سب سے پہلے گناہ ہوا ہے وہ دو گناہ ہوا، حسد اور قتل۔ اسی لیے ایک شیخ نے لکھا کہ 72 فرقے 73 فرقے ہوں گے، 72 فرقے جہنمی ہوں گے، ایک فرقہ جنتی ہوگا۔ پوچھا گیا کہ وہ یہ 72 کون سا فرقہ جنتی ہوگا؟ تو انہوں نے فوراً برجستہ جواب دیا کہ حسد جن کے یہاں ہوگا وہ جہنمی ہوگا، اور جن کے یہاں حسد نہیں ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ اس لیے کہ حسد ہا اور سین اور دال اس کے جو عدد بنتے ہیں وہ 72 بنتے ہیں، گویا کہ جو 72 جہنمی ہوں گے ان 72 میں حسد کا گناہ ضرور پایا جائے گا، اور جو ایک فرقہ 73واں جو جنتی ہوگا اس کے یہاں حسد کا گناہ نہیں ہو۔ اور تیسرا جز جو حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی سے سبق ملتا ہے اولاد آدم کے لیے، ہم سب کے لیے، وہ رزق حلال ہے، حلال روزی کمانا۔ حضرت آدم علیہ السلام پیغمبر مگر وہ کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے، زندگی گزارنے کے لیے اپنی اہل و عیال اور اولاد کی پرورش کے لیے خود کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے۔ حلال روزی کا کمانا یہ ارکان اسلام کے ساتھ ساتھ، ارکان اسلام جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ فرائض ہے، ان فرائض کے ساتھ ساتھ ہر مسلمان کے اوپر حلال روزی حاصل کرنا فرض ہے۔ اور بڑی روایتیں ہیں حلال روزی حاصل کرنے کے سلسلے میں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، کہ دن کو جو دن ہے، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ جو دن ہے اس کو ہم نے روزی حاصل کرنے کے لیے بنایا ہے، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا اور بطور ستر پوشی کے لباس کے ہم نے رات کو بنایا ہے، یعنی دن ہے یہ روزی حاصل کرنے کے لیے اور جو رات ہے وہ آرام کرنے کے لیے۔ سورہ جمعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جمعہ کی نماز پڑھ کر کے فوراً نکل جاؤ، منتشر ہو جاؤ، پھیل جاؤ اللہ کی زمین میں، اور جہاں بھی جیسے بھی اللہ کا فضل تمہیں ملے، یعنی روزی جیسے طریقے سے حاصل کر سکتے ہو حلال طریقے سے روزی حاصل کرو۔ یہ حلال روزی حاصل کرنا حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی سے آغاز، اس کی ابتدا ہے، اور انبیاء کرام علیہم السلام جو تقریباً کم و بیش 1.25 لاکھ پیغمبر آئے ہیں، پیغمبر ہونے کے باوجود بھی وہ خود بذات خود کوئی نہ کوئی معاش حاصل کرتے تھے، روزی روٹی کا انتظام کرتے تھے اپنی زندگی گزارنے کے لیے، خرچے کے لیے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ مختلف انبیاء کرام مختلف کام کیے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام زرہ بنانے کا کام کرتے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام ٹوکریا بنا کر کے اور پھر جو پیسے ملتے تھے اس سے اپنی زندگی کا گزارا کرتے تھے، حضرت ادریس علیہ السلام سلائی کا کام کرتے تھے، حضرت نوح علیہ السلام بڑھئی کا کام کرتے تھے، حضرت شعیب علیہ السلام مویشیوں کا دھندا کرتے تھے، جانوروں کو پالتے تھے، ان کے یہاں بہت بڑا فارم تھا، اور اسی طرح حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام تجارت کرتے تھے۔ اور اس کے بعد بھی یہ صحابہ کرام بڑے بڑے، حضرت عثمان غنی بہت بڑے تاجر تھے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف بہت بڑے تاجر تھے، حضرت ابو طلحہ بہت بڑے تاجر تھے، اور پھر اولیاء کرام کو لے لیا جائے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوفہ کے سب سے بڑے کپڑوں کے تاجر تھے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔
تصوف کے جو سلسلے ہیں، سلسلے قادیہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے تاجر تھے، ایک طرف اتنے بڑے صوفی اللہ کے ولی، دوسرے طرف اتنے بڑے تاجر بھی، مگر ان کی تجارت بہت صاف و شفاف ہوتی تھی، ان کا جو رزق حاصل کرنے کا طریقہ ہوتا تھا وہ حلال طریقہ ہوتا تھا، ہمارے جیسے نہیں کہ حرام طریقے سے جیسے بھی جہاں سے بھی پیسہ آئے اس کو حاصل کر لیا جائے۔ حلال طریقے سے، جائز طریقے سے تجارت کرنے والوں کی اتنی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ روایت میں، حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ سچے تاجر، ان کا حشر مرنے کے بعد نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ ان کا حشر ہوگا مرنے کے بعد۔ جو سچی تجارت کرتے ہیں، جو دھوکہ دھڑی کا کاروبار نہیں کرتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تجارت کا ایک واقعہ بیان کر کے باتیں ختم کر دوں گا۔ ان کے تجارت کا ایک واقعہ ہے کہ ایک بار ایسا ہوا کہ کپڑے میں کچھ عیب تھا، کٹا پھٹا یا کچھ کپڑوں میں رہا ہوگا۔ ان کی دکان پر جو شخص بیٹھتے تھے، انہوں نے ان کپڑوں کو بیچنے والے جو خریدنے کے لیے کسٹمر آیا تھا، کسٹمر کو بتائے بغیر کہ اس کپڑے میں فلاں جگہ کچھ کمی ہے، بغیر بتائے کسٹمر کو دے دیے اور لے کر کے خرید کے چلا گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ اس شخص کو اس پر غصہ کیے کہ تم بغیر بتائے، بغیر عیب ظاہر کیے کیسے تم دے دیے کسٹمر کو، اور جس قدر پیسہ ملا تھا لکھا ہے کہ کئی ہزار درہم تھے، وہ سارا کا سارا پیسہ صدقہ کر دیا کہ یہ حلال نہیں ہے ہمارے لیے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ دکان کھولے ہوئے تھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، بادل ہو گیا۔ جب بدلی ہو جاتی ہے تو جانتے ہیں کہ اجالا ختم ہو جاتا، اندھیرا چھا جاتا ہے۔ بادل ہو گیا، اندھیرا زیادہ ہو گیا، فوراً دکان بند کر کے واپس جانے لگے، اور منڈی کے لوگوں نے کہا کہ امام صاحب آپ دکان آپ پہلے بند کر کے کیسے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا دیکھ نہیں رہے ہو بادل ہے، اب بادل میں اگر ہم بیچیں گے تو کپڑے کی صحیح رنگت کیسے خریدنے والے دیکھ پائیں گے؟ اس میں کہیں ان کے ساتھ دھوکہ نہ ہو جائے، تو دھوکے کے مقصد سے کہ کہیں دھوکے میں وہ غلط سامان، غلط کپڑا خرید کے نہ لے جائیں ہمارے یہاں سے، اس لیے دکان بند کر کے جا رہا ہوں۔ یہ ایسے ہمارے اکابر اور مشائخ اور بڑے بزرگان دین، اولیاء کرام، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے جو بڑے بڑے تاجر گزرے ہیں، کس طرح سے صاف و شفاف تجارت کرتے تھے، اور تجارت حلال طریقے سے پیسے کماتے تھے، پیسہ کمانے کے ساتھ ساتھ پھر وہ جو ہے اپنی زندگی کا اس طرح سے گزارا کرتے